ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 5ویں تراویح کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ ان آیات میں ایک عمومی ہدایت اللہ پاک نے دی کہ شریعت کی پابندیوں کا پورا اہتمام کرو، پھر اس کی تفصیل کرتے ہوئے مندرجہ ذیل احکام دیے گئے۔ پہلا، حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد حلال جانور بھی شکار کرنا حرام ہے۔ دوسرا، حلال جانوروں میں صرف ان جانوروں کو کھانا درست ہے جن کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور مردار ناجائز ہے۔ اسی طرح سور کا گوشت غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر مرنے والا یا دوسرے جانور کا شکار کیا ہوا مردہ جانور حرام ہے۔ تیسرا، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فال یا پانسوں سے اپنی قسمت کا حال نہ معلوم کیا کرو، کیونکہ یہ فعل فاسقوں کا ہے۔ فائدہ اور نقصان صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تم اپنے دین پر ایمان رکھو جس کو اب اللہ نے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، لہٰذا شرعی پابندیوں کا احترام کرو اور حلال و حرام میں تمیز کرو۔ ارشاد ہوا کہ تم پرہیزگار اور شکر گزار رہو۔ سورہ مائدہ میں مسلمانوں کے مذہبی تمدن، معاشرتی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکام نازل ہوئے۔ سفر حج کے آداب، دینی شعار کا احترام، حرام و حلال کے حدود، اہل کتاب سے نکاح اور تعلقات، وضو، غسل اور تیمم کے قاعدے، بغاوت، فساد اور چوری کی سزائیں، شراب اور جوے کی ممانعت، قسم توڑنے کا کفارہ اور قانون شہادت کے متعلق تفصیلی احکامات نازل ہوئے۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ آپس میں سازش کے تحت دوستی کیے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں کے کفر سے غم و رنج نہ کیجیے۔ کافروں کے دل میں قیامت کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا گیا ہے۔ ظالم بے مددگار رہے گا، اور مشرک پر بہشت یعنی جنت حرام ہے۔ البتہ پہلے کے آسمانی مذاہب کے وہ لوگ جو نیک اعمال والے ہوں گے اور اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، نجات پائیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، جو پاک چیز کو اپنے لیے حرام کر لو گے تو اللہ کے قانون کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کرو گے۔ مثلاً عیسائی راہبوں کی طرح ترک دنیا کرنا اور حلال لذات اپنے اوپر حرام کر لینا غلط اور ناجائز طریقہ ہے۔ اے مسلمانوں، تم جان بوجھ کر قسمیں کھاتے ہو اور پھر ان قسموں پر قائم رہنے کے بجائے ان کو توڑ دیتے ہو، تو ان پر ضرور تم سے باز پرس کی جائے گی۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، ورنہ 3 دن کے روزے رکھو۔ اے مسلمانوں، شراب، جوا، آستانے
فال اور پان سے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے ان کی امت کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ خود عرض کریں گے ہم وہی جانتے ہیں جس کا تو نے حکم دیا تھا۔ باقی پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا صرف تو ہی ہے۔ احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا، اگر تم دانستہ ایسا کرو گے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا جو جرم اور غلطی کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، لہٰذا اہل علم سے پوچھ کر کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔